آج کی ویڈیو میں ہم کراچی میں جو بلدیاتی میئر کا مارکا ہوا اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آج یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر تھی۔ بظاہر تو ایک شہر کا میئر کا مقابلہ تھا، لیکن کراچی کی خبر آپ کو پتہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بکتی ہے۔ تو بہرحال کراچی کے میئر کا جو ہے مارکا ہوا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی ہوگی تو شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس شہر کا میئر جو ہے کبھی پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا بہرحال آج جو ہے وہ میئر آ گیا۔ اس میئر بنانے میں ایم کیو ایم کا کیا رول رہا، ایم کیو ایم کا نے جو بائیک آؤٹ کیا تھا اس کے کیا جو اثرات پڑے، ایم کیو ایم کو اس کے کیا اثرات پڑے، اور ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیوں کیا تھا، یہ بہت اہم بات ہے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن تھوڑا آگے چل کے یا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ اس کو آپ نے جو ہے وہ ضرور سننا ہے۔ میئر کا الیکشن ہوا، کانٹے کا مقابلہ ہوا، اچھا ہوا، جمہوری روایتوں کے تحت ہوا، اراکین کو اغوا کیا گیا، نہیں کیا گیا، اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح اس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ میئر کا الیکشن ہوا۔ جس طرح اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، جس طرح اس شہر کے اندر جو ہے بلدیاتی حد بندیاں کی گئی تھیں جو پیپلز پارٹی نے میئر کا پلاننگ کی تھی، بہرحال آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس مقصد میں، اس مشن میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے بہرحال مرتضیٰ بھاب کو جو ہے اپنا میئر بنا دیا۔ مرتضیٰ بھاب ایک سنجیدہ پیپلز پارٹی کا چہرہ، ایک باوقار انداز میں گفتگو کرنے والے، شائستہ انداز میں جو ہے وہ جواب دینے والے شخص ہیں۔ ہم مرتضیٰ بھاب کو پیپلز پارٹی کی تمام تر برائیوں کے ساتھ اس کے باوجود جو ہے ہم ویلکم کرتے ہیں کراچی کی طرف سے کہ آپ پیپلز پارٹی نے اس شہر کو بہت درد دیے، پیپلز پارٹی نے شہر کو بہت زخم دیے۔ آج اس شہر کے اندر کوئی نوجوان رہنا نہیں چاہتا، آج اس شہر کے اندر نوجوانوں کو نوکری نہیں دی جاتی، آج اس شہر کے اندر نوجوانوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، آج اس شہر کے اندر اس شہر کے مکینوں کو جو ہے وہ تیسرے درجے کا جو ہے شہری بنا دیا گیا۔ آج شہر کے مکینوں کو پیپلز پارٹی کی طرف سے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے آئے تھے۔ ہاں چلے بھوکے ننگے آئے تھے یا نہیں آئے تھے ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑتے۔ ہم آج ایک بڑے کینوس پہ گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو، مرتضیٰ بھاب کو جو ہے آج مبارکباد دیتے ہیں اور ان سے آج ہم بڑی توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میئر کراچی کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ بابا شہر کا درجہ حاصل ہوتا ہے، لیکن بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس شہر کا جو بابا شہر ہے، اس شہر کا جو باپ ہے، اس کا کنٹرول اس 33% شہر پر ہوگا، 66% کے باپ ہی الگ ہیں۔ آپ ایک گھر کو، جو چند افراد کا گھر ہوتا ہے نا، اس کو بھی کئی افراد اس کے سربراہ بن جائیں تو وہ گھر نہیں چل سکتا، تو آپ یہ شہر کیسے چلائیں گے؟ تو یہ مرتضیٰ بھاب صاحب آپ کے لیے پہلا امتحان ہوگا۔ اس وقت میئر کراچی بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کی، وفاقی حکومت بھی آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ چہیتی پارٹی کا اس کو جو ہے وہ درجہ حاصل ہے۔ تو آج آپ نے جو کام کرنا ہے اس شہر کے اندر جو ہے آپ کی جو ترجیحات کیا ہونی چاہیے وہ ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کی ترجیحات میں نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ چین آف کمانڈ قائم ہو۔ اس شہر کے اندر جو ہے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک امبریلا کے نیچے آئیں۔ اس شہر کے اندر جو ہے وہ جھاڑو دینے کا اختیار کسی ایک ادارے کے پاس ہو۔ دیکھیں، کنٹونمنٹ بورڈ، ڈی ایچ اے اور جو ادارے ہیں وہ اگر اپنا لینڈ کا کنٹرول دینا نہیں چاہتے وہ نہ دیں، لیکن جو میونسپلٹی کی جو کیا کہنا چاہیے، جو میونسپلٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر یہ کے ڈی اے، کے ایم سی، واٹر، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، یہ کیا ہے؟ ختم کریں۔ ایک لینڈ کنٹرول ایجنسی جو ہے آپ بنائیں، وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ماسٹر پلان بنے شہر کا، وہ ایک ماسٹر پلان بنے پورے شہر کا، اس کو تمام اسٹیک ہولڈر اس پہ دستخط کریں، اس کو قبول کریں گے۔ جو ماسٹر پلان بنے گا اس پہ ہم اس پہ منوعاً جو ہے وہ عمل کریں گے۔ شہر کی جو بلڈنگ کا جو نقشے ہیں وہ ایک امبریلا میں ہوں، ایک قانون کے تحت ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ کا جو ہے ہر ادارے کا جو ہے قانون ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے اس شہر کے اندر ایک سڑک پہ ایک قانون ہے اور اس کے سامنے والی سڑک پہ جو ہے وہ دوسرا قانون۔ یہ مرتضیٰ صاحب آپ کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی حیرت انگیز مثال، کہ نیشنل اسٹیڈیم کا ایک کونا جو ہے وہ ایک ادارے کے انڈر میں آتا ہے، دوسرا کونا جو ہے وہ دوسرے ادارے کے انڈر میں آتا ہے۔ یعنی کہ ایک کونے کی پہ جھاڑو ایک ادارہ دے گا تو دوسرے کونے پہ جھاڑو دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے ادارے پہ۔ کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ؟ کہ دنیا میں کوئی ایسے مذاق ہوتے ہیں کہ دنیا کا ایک 8واں بڑا جو شہر ہے وہ کئی اداروں کی جنگ میں جو پس گیا ہے، اس کی قیمت 3 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے
اس شہر پہ اگر بالکل کلیئر کٹ بات ہے، شہر پہ اگر سب سے زیادہ کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اس شہر کو سب سے زیادہ زخم دیے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے. اس شہر کو سب سے زیادہ کسی نے درد دیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. ہم ان تمام دیے گئے زخموں کو، ان دیے گئے دردوں کو بھلا کر آج مرتضیٰ وہاب صاحب آپ سے ایک بڑی امید لگا کے بیٹھے کہ آپ اس شہر کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے. ان کو جو دیے گئے درد، آپ کی پارٹی نے جو درد دیے، ان دردوں کا جو ہے آپ مداوع کریں گے. ماضی میں پیپلز پارٹی نے جو کیا اس کو ہم سب بھلا دیتے ہیں. ایک اچھے مستقبل کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، یہ آپ کے لیے بھی جو ہے امتحان ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہوگی. کیا آپ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے کہ اس شہر کو تہس نہس کر دو اس کے محافظ بنیں گے، یا اس شہر کے بچوں کے، اس شہر کے لوگوں کے محافظ بنیں گے؟ آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آپ ایک بڑی ماں کے بیٹے ہیں. آپ کے والد صاحب وہاب صدیقی جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کی اور آئین کی بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس شہر کی جو ہے وہ جنگ لڑی. یہی آپ کی والدہ کا جو ہے وہ جو رول اور کردار رہا. آپ جو ہے ان دو بڑے لوگوں کے وارث ہیں، اس وارث کی حیثیت سے، اور آپ شہر کے باپ ہیں. اب آپ کو باپ بن کے سوچنا ہے. کئی قومیتوں کا شہر ہے، ان قومیتوں کے شہر میں کراچی خود ایک قومیت جو ہے وہ بن چکا ہے. آپ نے کراچی میں رہنے والے ہر انسان کا سوچنا ہے. جو آپ کی پارٹی کی جو پالیسی ہے نا کہ ایک پوری قوم کو جو ہے دیوار سے لگا دو، ایک اس شہر کے اوپر جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ، اور اتنی سختیاں کرو کہ شہر کے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت بنا دو. اس سے ظلم سے آپ نے نجات، اس وقت آپ کو اس شہر کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو آپ کا مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. آپ نے اپنی قیادت کو، ہم آپ کی قیادت کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نادانستگی میں آپ کی پارٹی کی قیادت نے پالیسیاں بنائی ہوگی. ہم اس سے آگے سوچ لیتے ہیں شاید آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اپنی غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ آج شاید وہ شرمندہ نظر تو نہیں آتا. لیکن اگر جیسا بھی ہے، اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس شہر، اپنی پارٹی کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کو پالتا ہے. یہ وہ شہر ہے، اگر یہ شہر ٹیکس نہ دے تو لاڑکانہ کے اندر آپ کا جو المرتضیٰ ہے، آپ کا جو بے نظیر بھٹو کی آبائی رہائش گاہ کا جو بلب ہے وہ بھی نہ جلے. لاڑکانہ میں جو پانی آتا ہے نا، وہ بھی شہر کے ٹیکس 95% ٹیکس، صوبائی ٹیکسوں کا 95% اور وفاقی ٹیکسوں کا 65% شہر میں جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. باقی کراچی کے علاوہ سندھ میں ہے کیا؟ تو آپ نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بچانا ہے کہ ہماری جو عیاشیاں ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو عیاشیاں ہیں، وہ شہر کے رحم و کرم سے ہیں، اس شہر کے دم سے ہیں، اس شہر کے لیے دیے گئے لوگوں کے ٹیکسز سے آپ کی جو ہیں وہ عیاشیاں ہیں. اگر اس شہر کو آپ دباؤ گے تو یہ شہر تو قیمت ادا کر رہا ہے. اب تو اس شہر کے لوگوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، تباہ ہونے کو کچھ نہیں بچا، صرف اور صرف موت ہے. لیکن اس کی قیمت آپ ادا کرو گے، نہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ادا کرے گی. اس شہر کو آپ اس طرح جو ہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک وقت تھا کہ شہر میں لاہور سے یا پورے پنجاب سے، KPK سے لوگ یہاں روشنیاں دیکھنے آتے تھے. آج اس شہر کے لوگ لاہور جاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، یا یہ لاہور ہے، اتنا خوبصورت، اتنی صفائی. اس شہر میں کیا ہے؟ نہ پانی آتا ہے، نہ اندر کا پانی جو ہے گٹر کا پانی باہر جاتا ہے، نہ یہاں صفائی ہوتی ہے، نہ یہاں اسکول ہے، نہ یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ نوکریاں ملتی ہیں. اس شہر میں تو کسی بھی نوجوان سے آپ پوچھیں کہ تم کیا چاہتے ہو، اس کے پاس صرف ایک جواب ہے کہ میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں. اب بتائیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ان نوجوانوں کو اس سوچ تک جو ہے وہ کون لے کر آیا؟ دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے، اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں کے جو ہیں وہ دارالحکومت ہو. اس کی لاتعداد ملک ہیں، ترکی ہے، چین ہے، بھارت ہے، لاتعداد ملک ہیں، امریکہ ہے. وہاں کے جو مین شہر ہیں وہ ان کے کیپٹل نہیں ہیں جو امریکہ کو چلاتے ہیں. استنبول ترکی چلاتا ہے، کیپٹل نہیں ہے. نیو یارک امریکہ چلاتا ہے، کیپٹل نہیں ہے. یہی چین کا حال ہے، یہی بھارت کا حال ہے، یہ دنیا کے اکثر ملکوں، یہی پاکستان کا حال ہے
کہ مین شہر پاکستان کا کراچی ہے، یہ چلاتا ہے پاکستان. اس کو آپ طاقتور بناؤ گے تو پاکستان طاقتور بنے گا. اس کو آپ خوشحال کرو گے تو پاکستان خوشحال ہوگا. یہاں تعلیم عام کرو گے تو پاکستان میں تعلیم عام ہوگی. یہاں صنعتیں لگاؤ گے، یہاں روزگار کے مواقع کرو گے تو پورا پاکستان کو روزگار ملے گا. یہ شہر کا ترہ امتیاز ہے، اس کو آپ اس سے نہیں چھین سکتے. آپ نے تمام، آپ کی پارٹی نے کوششیں کر لی، نہیں ہوا. آپ اب اس شہر کو، آپ سے جو ہے بہت زیادہ امیدیں. ہم پوری یقین کامل ہے ہم کو کہ آپ جو ہے اس شہر کے دکھوں پر مرہم رکھیں گے. آپ اس شہر میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ قائم کریں گے. آپ اس شہر میں نئے تعلیمی منصوبے لے کر آئیں گے، نئے تعلیمی ادارے کھولیں گے جس میں عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی. آپ ماضی کے میئرز کی طرح اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے، کیونکہ صوبائی حکومت بھی آپ کی ہے، وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے. آج سونے پہ سہاگا ایک اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ سے شہر کے لوگوں کو بڑی امیدیں. اب آتے ہیں ہم جو جمہوری پروسیس کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو بڑی ایک ایسے میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا کہ جو ایم کیو ایم نے جو ریزائن کیا اس کی وجوہات کیا تھیں، وہ آپ نے سننا ہے آخر میں نا. دیکھیں آپ کا مقابلہ اگر کارکردگی میں ہوگا تو مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوگا، نعمت اللہ خان کے ساتھ ہوگا. ان دونوں کے حوالے سے ہم کسی اور دن تفصیلی پروگرام کریں گے، لیکن دونوں کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی، ان دونوں میں قوت فیصلہ بہت تھی. یہ جو فیصلہ کر لیتے تھے اس پہ قائم رکھتے تھے. پھر دونوں نے ایک ویژن دیا، ایک ماسٹر پلان بنایا اپنے 4 سال کا. مصطفیٰ صاحب آپ کو بھی جو ہے اپنا ایک ویژن دینا ہوگا. ترقی کے حوالے سے 4 سال کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ماسٹر پلان بنانا پڑے گا. آپ جو ہے اس شہر کے میئر بن گئے، اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اس شہر کے لوگ آپ کو اپنا ہیرو مانیں گے. اگر آپ اس شہر کے لوگوں کو کے مسائل کو حل کریں گے تو اس شہر کے لوگ جو ہیں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھائیں گے. لیکن اگر آپ اس شہر کے ساتھ اپنی پارٹی کی طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو شہر کو جو ہے مایوسی ہوگی. اس مایوسی کی قیمت بہت خطرناک ہوگی. اس مایوسی کی قیمت کوئی پیپلز پارٹی کو نہیں، شاید پاکستان کو بھی جو ہے وہ ادا کرنی پڑے. مرتضیٰ صاحب جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن کی کامیابی میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا رول تھا. اس کو ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی بائیکاٹ کی وجوہات کیا تھیں، اس کی کیا مسائل ہوئے. لیکن بہرحال الیکشن ہو چکے ہیں. اب آج سے آپ اپنا کام شروع کریں. آپ حافظ نعیم صاحب کو بھی لے کے چلیں. حافظ نعیم صاحب اس شہر کی جو ہے مضبوط آواز بنے، اور حافظ نعیم صاحب نے شہر کے مسائل کو جو ہے بہت اچھی طرح جاگا. اچھا ایک بات میں بھول گیا، شہر کا ایک بہت بڑا ایشو کے الیکٹرک کا بھی ہے. آپ کے الیکٹرک کے مسائل سے غفلت نہ برتیے گا، اس شہر کے لوگ کے الیکٹرک کے ظلم سے بہت جو ہے پریشان ہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے حوالے سے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈرشپ اپنے فیصلے خود نہ کرے اور وہ دوسروں کے امپوز کردہ فیصلوں کو اپنا فیصلہ قرار دیتے ہوئے آگے بڑھا، تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے. ایم کیو ایم اس خوش فہمی میں رہی یا اس کو خوش فہمی میں رکھا گیا کہ آپ فکر نہیں کریں، الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور وہ یہاں پہ جو ہے 50-100 سیٹ یونین کونسلروں کا اضافہ ہو جائے گا. اور اچانک جو ہے یہ شہر میں جو ہے وہ الیکشن ہوا اور جس طرح ہوا وہ سب کے سامنے. اگر ایم کیو ایم اپنا فیصلہ خود کرتی، اب یہ بہت اہم بات ہے، اس وقت ایم کیو ایم نے اپنا فیصلہ خود نہیں کیا. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ کس کے کہنے پہ کیا فیصلہ کیا، الیکشن سے وہ جو ہے وہ کیوں باہر گئی. کیونکہ آپ ڈکٹیشن لیتے تھے تو آپ کے لیے ایسے حالات ہو گئے کہ آپ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. آج یہی وجہ ہے کہ شہر میں اتنا بڑا مارکا ہوا اور ایم کیو ایم کا جو ہے وہ تذکرہ ہی نہیں ہے، ایم کیو ایم کا جو ہے وہ نام ہی نہیں ہے. وہ کہاں گئی آپ کی جو آپ تحریک چلا رہے تھے مردم شماری کے حوالے سے، اور وہ 53 سیٹوں کی بات کرتے ہیں. آج تک تو کسی کو یہ نہیں پتا بھائی کون سی یونین کونسل میں کون سی نئی یونین کونسل بنی ہے، کون سی ٹاؤن میں اضافہ ہوا ہے. آپ کو ایک جو ہے ایک پھرا پکڑا دیا گیا کہ 53 سیٹیں بڑھ گئیں بلک میں. یہ نہ آپ نے پوچھنے کی زحمت کی، نہ یہ معلوم کرنے کی زحمت کی سیٹیں کہاں بڑھ گئیں، بس پرچہ لہرا رہے ہیں کہ ہماری 53 سیٹیں جو ہے ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھا لی. اب بھی ایم کیو ایم کے پاس وقت ہے. ابھی
اگرچہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ زمینی حقائق کو تسلیم کریں، اپنے فیصلے خود کریں، آپس کی جنگ جو ہے وہ ختم کریں اگر آپ 2023 میں جانا چاہتے ہیں، ورنہ جو کچھ بلدیاتی الیکشن میں آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں، 2023 میں بھی شاید آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔